یہ ایک نبی کی کہانی ہے، ایک ایسی قوم کی کہانی جس نے 40 سال گناہ کیے، اور ایک رب کی کہانی جو کبھی رحم کرنا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی کہانی، ایمان، صبر اور توبہ کی وہ داستان جو آج بھی ہر ٹوٹے دل کو امید دیتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک گناہگار قوم اور ایک رحیم رب کی کہانی۔ فرعون، ایک ایسا بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اس کے ظلم سے بنی اسرائیل چیخ رہے تھے، لیکن اللہ نے ایک ماں کے دل میں سکون اتارا۔ اس ماں نے اپنے بچے کو ٹوکرے میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، جسے فرعون مارنا چاہتا تھا اللہ نے اسی کے گھر میں پناہ دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، لیکن ان کے دل میں حق کی روشنی تھی۔ ایک دن غلطی سے ایک آدمی قتل ہو گیا تو وہ مدین چلے گئے جہاں اللہ نے ان کے لیے نبوت لکھی تھی۔ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، لوگوں کے پاس جا اور کہہ دے اللہ ایک ہے اور وہی سب کا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس مصر گئے۔ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا اللہ رب العالمین ہے۔ فرعون ہنس پڑا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر پھینکی وہ سانپ بن گئی اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر۔ یہ منظر فرعون برداشت نہ کر سکا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو مارنے کا حکم دیا، مگر اللہ کے بندے کے لیے ہمیشہ ایک راستہ ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون کی فوج تھی، سامنے پانی تھا۔ لوگ چیخ اٹھے موسیٰ، ہم تو ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ نے حکم دیا اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، راستہ بن گیا پانی کے اندر۔ بنی اسرائیل گزر گئے، اور جب فرعون نے پیچھا کیا پانی واپس آ گیا۔ فرعون اپنی فوج سمیت ڈوب گیا۔ اللہ نے ظالم کو تباہ کر دیا اور اپنے نبی کو عزت دی۔ قوم بنی اسرائیل کی آزمائش، دی ٹیسٹ۔ مگر جب بنی اسرائیل آزاد ہوئے تو کچھ لوگ بھول گئے کہ انہیں کس نے بچایا تھا۔ انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا۔ وہاں اللہ سے کلام ہوا۔ اللہ نے انہیں تورات دی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم بچھڑے کے سامنے جھک رہی ہے۔ غصے سے کہا کیا تم اتنے جلد بھول گئے اپنے رب کو، جس نے تمہیں فرعون سے بچایا، سمندر میں راستہ بنایا؟ لیکن اللہ نے انہیں پھر بھی موقع دیا توبہ کا، واپسی کا۔ یہ ہے اللہ کا رحم، 40 سال کے گناہ بھی اس کے رحم کے سامنے کچھ نہیں۔ سبق، مورل۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت تم سے کبھی دور نہیں جاتی۔ جب دل سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ رب جو موسیٰ کا رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے۔ اگر تم نے کبھی گناہ کیے ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب واپسی ممکن نہیں، تو یاد رکھو اللہ نے ایک قوم کو 40 سال بعد بھی معاف کیا تھا، تو وہ تمہیں آج کیوں نہیں معاف کرے گا؟ واپس لوٹ آؤ، تمہارا رب انتظار کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کہ اب اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی گناہ کیے تھے، پھر بھی اللہ نے انہیں نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنی رحمت سے نوازا۔ وہی اللہ ہمارا بھی رب ہے، وہ صرف موسیٰ کا رب نہیں، تمہارا بھی رب ہے۔ اگر تم غور کرو تو ہر مشکل میں ایک راستہ ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا، مگر اللہ نے پانی کے بیچ میں راستہ بنا دیا، ایسے ہی تمہاری زندگی کے سمندروں میں بھی ایک راستہ چھپا ہوتا ہے، بس یقین چاہیے اور دعا۔ جب تمہارا دل ٹوٹ جائے، جب تمہیں لگے کہ سب ختم ہو گیا ہے، تو یاد کرنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ جب تمہارا ایمان کمزور پڑ جائے تو اپنی کہانی کو موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سے جوڑ لینا، کیونکہ ہر موسیٰ کے سامنے ایک فرعون ہوتا ہے، اور ہر فرعون کے لیے ایک سمندر تیار ہوتا ہے۔ بس تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو اور چلتے رہو۔
क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम अपने रास्ते पर अकेले चल रहे हो, जब सब कुछ अंधेरा लग रहा हो, तो मूसा अलैहिस्सलाम को याद करना, जिसने समंदर के किनारे पर भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो यकीन, वो तवक्कल, जिसने समंदर को रास्ता बना दिया, वो तुम्हारे लिए भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम का रब था, और वो तुम्हारा भी रब है। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई फिरौन है, चाहे वो मुश्किलात हों, लोगों की बातें या तुम्हारे गुनाह, तो याद रखना अल्लाह इसके लिए भी एक समंदर तैयार कर रहा है। बस ईमान रखो और इस वक्त का इंतजार करो जब अल्लाह तुम्हें भी समंदर में रास्ता दिखाएगा। और जब अल्लाह ने बनी इसराइल को नजात दी, तो वो चाहते तो शुक्र अदा करते, लेकिन इंसान की फितरत यही है, जब आसानी आती है तो रब को भूल जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया कि ये आजादी तुम्हें खुद नहीं मिली, ये वो रब है जिसने समंदर को तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था। लेकिन कुछ लोग फिर भी भटक गए, उन्होंने बिछड़े को खुदा बना लिया, और तब अल्लाह ने उन्हें याद दिलाया कि वो रब जो बचाता है वही आजमा भी लेता है। अल्लाह कभी जल्दी सजा नहीं देता, वो मौका देता है तौबा का, वापसी का और बेहतर इंसान बनने का। तो अगर आज तुम भी भटक गए हो, अगर तुम्हारे गुनाह तुम्हें डरा रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी याद करो। तुम्हारा रब तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें वापस बुलाने के लिए इंतजार कर रहा है। यही तो इस कहानी का सबक है कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से हमेशा बड़ी है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां तुम्हें लगता है अब सब खत्म हो गया है, दुआएं सुनी नहीं जा रही, दिल टूट गया है और गुनाहों का बोझ इतना बढ़ गया है कि तुम्हें लगता है अल्लाह अब मुझसे नाराज है। लेकिन नहीं, अल्लाह नाराज नहीं होता, वो इंतजार करता है, वो देखता है कि तुम वापस पलट कर आओगे या नहीं। वो रब जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर चीर सकता है, वो तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बना सकता। बस एक लम्हा लगता है जब दिल सच में टूट कर कह दे, ए अल्लाह मुझे तेरे सिवा कोई नहीं चाहिए, और बस वो सुन लेता है। शायद तुम रात के अंधेरे में रो रहे हो और तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो रब देख रहा है जो मूसा से कलाम करता था। वो रब आज भी तुम्हारे करीब है, बल्कि तुम्हारे दिल से भी ज्यादा करीब।